السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله المولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے کہ جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید ولد آدم، امام المرسلین، امام المجاہدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہارہ و اعلیٰ و بالا کے لیے خاص ہوں۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اور امت کے ان ادیبوں پر، ان صالحین پر، ان مبلغین پر، ان واعظین پر، ان محدثین پر، ان ائمہ پر کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ غلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیمانوں میں ہم تک پہنچے۔ مالک الملک کے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں۔ اگر ہم ان احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس مالک نے جو ہم پر کیے احسانات ہیں وہ احسانات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، پھر مسلمان، اور پھر اس عظیم نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی۔
اللہ مالک الملک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی کچھ میں اس مختصر سے خطبے کے اندر بیان کروں، مالک الملک ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے اوپر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نماز کی اہمیت، فضیلت، اس بارے میں میں مختصر سے خطبے کے اندر گفتگو کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کو میری طرف رکھے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں یہ بات کروں گا اللہ تعالیٰ کے کلام سے یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، اور توجہ کو میری طرف رکھیے گا کہ جناب والا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی۔ سب سے پہلے گواہی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ کلمہ طیبہ، نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ یہ 5 چیزیں ہیں بنی الاسلام علی 5 کہ جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جناب والا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمرہ تب ہی تیار ہوتا ہے جب اس کے اندر 5 چیزیں موجود ہوتی ہیں، 4 دیواریں اور ایک چھت۔ جب ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ کمرہ مکمل تیار نہیں ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور دوسری چیز نماز ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جناب والا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر نبوت کی 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے مختلف باتیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آئے دن جو ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں، جن طریقوں کے مطابق گزار رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات کو بتایا ہے۔ نبی کائنات کی زبان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی تھی۔ جب نبی کائنات کوئی بات کہتے تھے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار باتیں بتائی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار موقعوں کے اوپر وحی کا نزول ہوتا رہا، کبھی مزدلفہ کے اندر، کبھی مکہ کے اندر، کبھی مدینہ کے اندر، کبھی مسجد نبوی کے اندر، کبھی حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر، کبھی اماں خدیجہ کے حجرے کے اندر۔ بے شمار مواقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات کو اپنی وحی سے آگاہ فرمایا۔ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک شہید، اس کا خون کا قطرہ زمین پر پہلے نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ توجہ کو میری طرف رکھیے گا، بات بڑی قیمتی ہے کہ سب باتیں جو ہیں زمین کے اوپر ان کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر نبی کائنات کو بتائی اپنی وحی کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے نبی کائنات کو زمین کے اوپر بتائی۔ لیکن ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر بلا کر کے دیا ہے۔ عجیب ماجرا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پہلے آیا کرتے تھے وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، اس دن آئے اور ساتھ براق کے اوپر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، لے کر کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی کائنات کو مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی میں جا کر کے، بیت المقدس میں جا کر کے، بیت المقدس میں جا کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ تمام انبیاء کرام انتظار میں کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئی، آ کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا
آدم صفی اللہ انتظار میں ہے، نوح نجی اللہ انتظار میں ہے، ابراہیم خلیل اللہ انتظار میں ہے، اسماعیل ذبیح اللہ انتظار میں ہے، موسیٰ کلیم اللہ انتظار میں ہے، عیسیٰ روح اللہ انتظار میں ہے۔ جب مصلی پر جانے کی باری ہے تو کون گیا؟ اللہ کا حبیب، حبیب اللہ مصلی کے اوپر جاتے ہیں، جا کر کے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، صرف مقصد کی بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، آسمانوں کی سیر کی، ساتوں آسمانوں پر دیگر انبیاء کرام سے، مختلف انبیاء کرام سے، پیغمبروں سے ملے، سدرۃ المنتہا کو کراس کی۔ رب نے تحفہ دینے کے لیے بلایا تھا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں جو آپ نے سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ آپ کی اور آپ کی امت پر اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے نماز۔ جب لے کر کے آ رہے تھے راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا لے کر کے آ رہے ہو؟ رب کی طرف سے رب نے کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا رب نے میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ وہ 50 نمازیں پڑھے۔ کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کرواؤ، اس میں کمی کرواؤ۔ نبی یہ کائنات دوبارہ گئے، جا کر کے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ربا میری امت اتنی نہیں پڑھ سکتی، اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کہا 45 کر دیتے ہیں۔ پھر آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی زیادہ ہے، میں نے یہ آزما کر کے دیکھا ہے، بنی اسرائیل کے اندر آپ کو نہیں اس بات کا علم ہے، میں نے آزما کر کے دیکھا ہے۔ تو کرتے کرتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں بھی تخفیف کروائی جائے۔ نبی کائنات نے کہا کہ ابھی مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان کے الفاظ ہیں کہ میں ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آخری بار گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ، اے میرے حبیب، دنیا کے اندر جاؤ اپنی امت کو بتلا دو، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اس کو 50 کے برابر اجر دوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عظیم اجر ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اس تحفے کو لے کر کے آتے ہیں۔ اس تحفے کو کیسے سنبھالا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کائنات مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور سب سے پہلے جا کر کے راستے میں مسجد قباء تیار کی۔ کیوں؟ رب کے تحفے کو سنبھالنے کے لیے، اپنے محبوب کے، اپنے حبیب کے تحفے کو سنبھالنے کے لیے مسجد قباء بنائی، پھر راستے میں جمعہ ادا کیا، پھر جا کر کے سب سے پہلے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ 2 بچے تھے یتیم، ان سے اس پلاٹ کو خریدا گیا اور اس کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو تیار کیا، اور اس میں نبی کائنات نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تحفے کو سنبھالا۔ وہ رب نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا تھا۔ جناب والا آج بھی دیکھ لیجئے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز جیز میں دیتا ہے، تو اگر کوئی کانچ کا برتن ہو اس کو وہ کیسے سنبھال کے رکھتی ہے کہ کہیں گر کے ٹوٹ نہ جائے، میرے باپ کا تحفہ ہے، میرے باپ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے۔ اور جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تحفہ دیا، اس کو ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال ہی دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم سچے امتی ہیں، ہم پکے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خود کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز عصر کی۔ اور دوسری جگہ پر نبی کائنات کی حدیث ہے کہ ایک شخص جس کا گھر زمین بوس ہو جائے، زمین کے اندر گھس جائے، آگ لگ کے جل جائے، اس کے بیوی بچے جل جائیں، ختم ہو جائیں، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عصر کی نماز چھوڑنے والے کا نقصان۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سے 10 روپے اگر گر جائیں تو ہمارا کیا حالت ہوتی ہے، اور زمین بوس ہو جائے، ایک شخص کا گھر 10 مردوں میں بنا ہوا گھر، اگر ایک شخص کا گھر جل جائے، راکھ ہو جائے، بیوی بچے فوت ہو جائے، جل جائے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا ہے جو نماز عصر کو چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔
آج ہم نے کتنی خوبصورت مساجد کو بنا دیا ہے یارو. مساجد ٹائلوں سے نہیں، سنگ مرمر سے نہیں، بلکہ نمازیوں سے خوبصورت لگا کر. ایک شخص جو کہتا ہے کہ مسجد کا ذمہ داری میں صرف اکیلا اٹھاؤں گا، میرے ساتھ کسی اور شخص کا کوئی تعلق نہ ہو، میں مسجد کو اکیلا بناؤں گا، اکیلا چلاؤں گا، امام صاحب کو میں تنخواہ دوں گا، خطیب صاحب کو میں دوں گا، خاتم صاحب کو میں تنخواہ دوں گا. جناب والا، اگر وہ شخص نماز بھی نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ؟ 5 وقت کی نماز بھی اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی مسجد بنانے کا کیا فائدہ؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی اخیر ہے کہ جب وہ آتا ہے اپنی گاڑی کے اندر، نماز کے بعد یہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور اس کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ایسے لوگوں کو شرم آتی کہ جب وہ آئے اور اس کو سلوٹ کرتے ہیں؟ یارو وہ نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کی طرف سے لایا تحفہ تھا، اس کے لیے جگہ تو بنا دی. مساجد میں لوگ اور تو آتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کے لیے خیال. اور اگلی بات کہ خود تو اکثر اٹھ کر کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں اولاد کو لانے کا، اس کو لانے کی زحمت نہیں، دل نہیں کرتا. سردی ہے جناب، سردی ہے، میں اپنے بیٹوں کو لے کر کے کیسے ہوں؟ اور خدا کی قسم حاضر کی کہتا ہوں، جب اس بچے کو صبح اٹھایا جاتا ہے بستر کے اوپر سے تو ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. 6 بجے نماز ہوتی ہے، اگر 6 بجے بچے کو اٹھایا جائے ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اگر 8 بجے اسکول کی گھنٹی بجی اور ماں ڈنڈا لے کر کے اسی بچے کے بستر کے پاس پہنچ جاتی ہے. ہائے افسوس ہے اسی ماں کے اوپر بھی کہ جو اسکول کی حاضری کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مروا اولادکم، اپنی اولادوں کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اللہ اکبر، جب آپ کے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں اور ان کو نمازوں کا حکم دو. اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں عرشہ رسیدی تو ان کو پیٹو، وضربوہم، ان کو مارو. لیکن آج ہم مار رہے ہیں اپنی اولادوں کو نماز کی وجہ سے. اسکول کا کام یاد نہیں ہے، ٹیچر نے شکایت لگائی اور اس کو سزا ملتی ہے، لیکن قاری صاحب سے اگر کوئی بات کی تو قاری صاحب پرانے ذہن کے مالک ہیں. بس اگر قرآن پڑھانا ہے تو پڑھائیے، قاری صاحب سے بھی باتیں سنائی جاتی ہیں. کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں رہا، ہمارے دلوں کے اندر اس نماز کی وہ اہمیت نہیں رہی. اہمیت پوچھنی ہے تو نبی کائنات کے صحابہ سے پوچھو. نبی کائنات کے صحابی حضرت حبیب میں سولی کا وقت ہے، حضرت حبیب کو لایا گیا، سامنے سولی کا پھندا ہے. حضرت حبیب کو کہا گیا، اے حبیب تیری کوئی خواہش ہے؟ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. مشرکین مکہ ہے. کہا یہ خواہش ہے یار سچ بتائیے گا، اگر آپ ہوتے یا میں ہوتا تو اس وقت ہماری کیا خواہش ہوتی کہ ہم نے بیوی بچوں سے ملنا ہے، اپنے والدین کو ملنا ہے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، یہی خواہشات ہوتی. لیکن حضرت حبیب کی کیا خواہش تھی؟ اللہ اکبر. اسی وجہ سے تو رب نے عرش کی بلندیوں سے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کے ٹکٹ ہاتھوں میں نہیں تھمائے تھے، بڑی مشکلیں کاٹی تھی. مشرکین کو کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجیے، مجھے اپنے رب سے کانٹیکٹ کرنے دیجیے، 2 رکعت نماز پڑھنے دیجیے. یہ تھی نماز کی اہمیت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں میں. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، کیا امت کو اس باتوں کے اوپر یقین نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں یقین ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خود قسمیں اٹھا کر کے نمازوں کے لیے کہا. کہیں پر کہا والفجر، فجر کی قسم، کہیں پر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ عصر کی قسم ہے. یہ نمازوں کی اہمیت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے عرش کی بلندیوں سے ان نمازوں کے لیے قسمیں اٹھائی. آج ہمیں خیال نہیں. آتے ہیں مہینے بعد آتے ہیں، خطیب صاحب کو دے دیا جی، کچھ رقم دے دیجیے، ہمارے لیے دعا کرنا جی.
ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر اتنی لچک کو رکھا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو نمازیں اکٹھی ادا کر لیں، 2 رکعت پڑھیں. اگر آپ جہاد کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ربا میں 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا، دشمن کا خدشہ ہے، خطرہ ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 پڑھ لیں. کہتا ہے پھر 3 بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 پڑھ لے. کہتا ہے 2 بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1 پڑھ لے. سامنے دشمن کا خطرہ ہے، 1 پڑھ لے. کہتا ہے 1 بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے گرتے ہوئے 1 سجدہ ادا کر لے، میں تیری نماز کو قبول کروں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ. اگر کہتا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمبا بیٹھ کے پڑھ، لیٹ کے پڑھ لے. وہ کہتے ہیں لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے اشاروں سے پڑھ لے. اللہ نے اس قدر تخویف اس نماز کے اندر رکھی، لیکن ہمیں کوئی خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کس قدر اہمیت کے لائق یہ نماز کی کہ صحابہ کرام کو تیر لگے، کٹ گئے، لیکن نماز میں اتنا خشوع اور خضوع ہے کہ نماز سے واپس نہیں ہوتے. یہ صحابہ کرام کا نماز کے اندر خشوع خضوع اور نماز کی اہمیت ان کی نظروں میں تھی، اور آج ہمیں نماز کی کوئی قدر ہی نہیں رہی. اللہ اکبر کبیرہ. نماز کو اہمیت دیجیے، نماز کی قدر کیجیے. آپ دیکھتے ہوں گے ہر مذہب والا اپنے وقت کے اندر کام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا ہے. سکھ ہے، اپنی عبادت خانے میں چلا جاتا ہے، گردوارے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ عبادت کے لیے. لیکن واحد اس پاکستان میں مسلم قوم ہے جناب والا، جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ دکان کے اوپر گانا چلا کر کے بیٹھا ہوتا ہے. شرم نہیں آتی؟ اذان ہوتی ہے، ادھر امام صاحب پکارتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، اور ہمیں خیال ہی نہیں. مؤذن کا کام ہے پکارنا، اذان دینا. مؤذن کا کام یہ نہیں کہ ہر بندے کو جا کر کے گھر سے کھینچ کر کے لائے. ہمارا کام ہے آپ تک آوازیں کو بلند کرنا، اہمیت بتانا، اذان دینا. الحمدللہ وقت کے اوپر اذان بھی ہو جاتی ہے، لیکن نمازی اس قدر نہیں ہوتی. کیا فائدہ؟ اذان کی آواز ہمارے کانوں تلک پہنچتی بھی ہے، اس کے باوجود ہم نماز کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر نماز کا حکم دیا ہے. نماز کے 750 بار قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے رب تعالیٰ نے، وہ نماز کا حکم ہے. قرآن ابھی شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ شروع میں نہیں کہتے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیبوں کے اندر ڈال دیا ہے، آپ کی تنخواہیں ہیں، اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. صرف اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اس میں بھی دوسری بات جو ہے وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نبی کائنات کا آخری وقت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی گود کے اندر نبی کائنات کا سر ہے. آخری وقت ہے، اور اس وقت نبی کائنات کیا کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. اگر ایک شخص جس کو اپنا بابا اگر کوئی وصیت کر کے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ شخص ہر تکلیف کو اٹھا کر کے، ہر پریشانی کو اٹھا کر کے، ہر مصیبت کو اٹھا کر کے اس کی اس وصیت پر لازم عمل کرتا ہے. لیکن وہ نبی جو ہمارے روحانی باپ ہیں، جن کو ہماری وجہ سے طائف والوں نے پتھر مارا، ہماری طرف کلمہ توحید پہنچانے کی وجہ سے نبی کائنات کو گالیاں دی گئی، نبی کائنات کے اوپر گندی اوجڑی کو ڈالا گیا، اس نبی کی ہمیں وصیت ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. پھر ہم
کیوں بھول گئے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر الصلاۃ. اللہ اکبر. بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز فاصلہ کرتی ہے وہ نماز ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کا فتویٰ ہے کہ جو شخص نمازی نہیں ہے، بے نماز ہے، اس کو کفن نہ دیا جائے، اس کو دفن نہ کیا جائے، مسلمانوں کا قبرستان کے اندر اس کو گھسیٹ کر کے دور پھینکا جائے تاکہ اس کو گندے جانور اور کتے نوچ کر کے کھائیں. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے، قول ہے، میری مسلک کے کسی امام کا، کسی خطیب کا، کسی محدث کا نہیں، بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کا فتویٰ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. اگر توبہ نہیں کرتا تو اسی حالت میں اس کو تڑپ 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 کر کے مر جانا چاہیے، مار دینا چاہیے. اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا، یہ آئمہ کے اقبال ہے ان کے بارے میں. لیکن آج ہم کہتے ہیں فلاں شخص درباروں کے اوپر جا کر کے سجدہ کرنا ہے، کافر ہے، ہم فتوے لگاتے ہیں، مشرک کے فتوے لگاتے ہیں. لیکن جو ہمارے گھر میں ہماری چھت کی چھاؤں تلے پیدا ہو کر کے بڑا ہونے والا، جوان ہونے والا، نبی کی سنتوں سے نفرت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں ہم نے کبھی خیال کیا؟ توجہ کی؟ لوگوں کو تو ہم باہر بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں اپنا بیٹا بے نماز ہے. بنی اسرائیل کی ایک عورت، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کے عرض کرتی ہے کہ میرے سے بدکاری ہو گئی ہے، تو اللہ نے مجھے بچہ دیا، میں نے اس کو بھی مار دیا ہے، 2 گناہ ہو گئے ہیں میرے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکل جاؤ میرے دربار سے باہر. جلالی پیغمبر تھے، غصے والے انسان تھے، کہا میری دربار سے باہر نکل جاؤ. دربار سے باہر نکلی اور رب سے دعا کرتی ہے، ربا موسیٰ نے تو مجھے انکار کر دیا ہے، تو ہی اپنی رحمت کے بارے میں مجھے بتا، مجھے معاف فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اس عورت کو کیوں دھتکارا؟ کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہ یہ عورت زانیہ ہے، بدکارہ ہے، اس نے قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس زانیہ کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا جرم اور گناہ ایک بے نمازی کا. اللہ اکبر کبیرہ. بے نمازی کا گناہ ایک زانی سے بھی بڑا ہے. اور آج ہمارے گھر میں کتنے بے نمازی ہیں. میں کسی ایک شخص کو نشانہ بنا کر کے بات نہیں کر رہا، بلکہ سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھا جائے ہمارے گھر میں کتنے بے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں. اور صحابہ کرام کی نماز کے ساتھ پتہ ہے کیا محبت تھی؟ ایک صحابی لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کو ادھر سے نکالا باہر، آگے رکھا اور ہتھوڑے کو پیچھے کیا کہ اس کے اوپر جا کر کے ہتھوڑا لگے گا، یہ سیدھا ہوگا. حضرت بلال نے مسجد نبوی کے اندر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. قوموں کے اندر اذان کو بڑی تو صحابی رسول نے ہتھوڑے کو آگے نہیں بلکہ ادھر سے پیچھے گریا، جا کر کے نماز کی نماز کے لیے گئے. یہ صحابہ کرام کی نظروں میں نماز کی اہمیت تھی. صحابہ کرام متفقہ اس بات کے اوپر متفق تھے کہ کسی اور بات کے اوپر کسی کو مشرک نہیں کرتے تھے. کہتے تھے جو بندہ بے نماز تھا اس کو صحابہ کرام مشرک. لیکن اس کے باوجود آج گھروں کے گھر بے نمازی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، نبی کائنات نے اپنی احادیث مبارکہ میں ایک جگہ پر نہیں، اللہ کی قسم بے شمار مقامات کے اوپر اس بات کو کہا ہے کہ بے نمازی نہ بنو، نماز پڑھنے والے بنو، نماز پڑھو۔ نبی کائنات نے کہا تھا کہ میں دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایک خوشبو سے اور وہ میں لگاتا ہوں، اور ایک بیویوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر رب نے میرے لیے ٹھنڈک کو رکھا ہے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، کہ ایک شخص جس کی آخری وقت ہو جاتا ہے، جس کا سورہ قیامہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى، کہ اس کی روح آ کر کے اس کے گلے کے اندر اٹک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، حکیموں کو بلایا جاتا ہے، دم کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، طبیبوں کو بلایا جاتا ہے، اس کا علاج نہیں ہونا، وہ کنڈیوں کو آپس میں رگڑ رہا ہے کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیوں ہوئی؟ فلا صدق ولا صلی، وہ سچ نہیں بولتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا خدا کے لیے۔ نماز کی طرف نماز پڑھو، دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نواز دے گا، آ کر کے رب کے دربار کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر کے رب سے مانگو، اس جبین کو رب کے در کے اوپر رکھ کر کے رب سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ کی قسم رب تعالیٰ دنیا میں اگر دنیا مانگو گے ہر دنیا کی نعمت آپ کو دے گا۔ آ کر کے مسجدوں کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر تو دیکھو۔ آج خوبصورت مسجدوں کو بنایا جاتا ہے، خوبصورت مسجدوں کی نہیں بلکہ نمازیوں کی ضرورت ہے، سجدہ کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ نماز کی طرف آپ میں سے میں ہر شخص کو دیکھ رہا ہوں، ہر چہرہ ہر جمعے کو میری نظروں سے گزرتا ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا، اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ کم نمازی ہوتے ہیں جو وقت کے اوپر تشریف لائیں۔ جناب والا، ہر نمازی سے یہی گزارش ہے، میری التماس ہے، درخواست ہے کہ خدا کے لیے وقت کے اوپر تشریف لایا کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ادھر صرف بیان ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کا کلام بیان ہوتا ہے، نبی کے کائنات کی احادیث بیان ہوتی ہے، صرف جمعے کے اندر نہیں بلکہ ہر نماز کے اندر وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، نماز کے لیے وقت پر تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کچھ سنایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے اوپر کما حق ہو عمل پیرا ہونے